نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ابتلا کی بھی، راحت کی بھی، عافیت کی بھی اور مختلف حالات کی جگہ بنایا ہے۔ یہاں انسان پر مختلف حالات رہتے ہیں، اچھے حالات بھی ہوتے ہیں اور تکلیف دہ حالات بھی ہوتے ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے ضرورتوں والا بنایا ہے، حاجتوں والا بنایا ہے۔ اس کو مختلف ضرورتیں پیش رہتی ہیں، حاجتیں پیش رہتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے کہ انسان اپنی حاجتیں اسباب کے ذریعے سے پورا کرے۔ لیکن ایک کافر اور ایک مؤمن کے درمیان فرق ہے۔ مؤمن بھی، ایمان والا بھی اسباب کو اختیار کرتا ہے، جیسے پیاس لگی ہے تو پانی پئیں گے، بھوک لگی ہے تو کھانا کھائیں گے۔ مختلف حاجتوں کے پورا کرنے کے لیے ظاہری طور پر اسباب ہوتے ہیں، لیکن ایک کافر اور مؤمن میں فرق یہ ہوتا ہے کہ کافر کا پورا بھروسہ اسباب پر ہوتا ہے، اس کی نگاہ اسباب پر ہوتی ہے، اس کی نگاہ مسبب الاسباب، اسباب پیدا کرنے والے کی طرف نہیں ہوتی، جس نے ان اسباب کو پیدا کیا اور جس نے ان اسباب میں تاثیر رکھی ہے۔ اس رب کے پاس بڑی قدرت ہے، وہ چاہے تو ان اسباب سے تاثیر ہٹا لے اور چاہے تو ان اسباب میں تاثیر پیدا کر دے۔ اور مؤمن بھی اسباب استعمال کرتا ہے، بیماری آنے کی صورت میں علاج کے لیے جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، ہر طرح کے اسباب اختیار کرتا ہے، لیکن مؤمن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اس کی نظر کبھی بھی اسباب کی طرف نہ جائے، اس کی نظر مسبب الاسباب کی طرف جائے کہ حقیقی ذات اللہ کی ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، ان تمام چیزوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا، لیکن بھروسہ ان اسباب کے کرنے کا حکم نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، بسا اوقات ہم صحرا اور جنگل کے سفر میں ہوتے ہیں، نماز کا وقت آ جاتا ہے، تو اب ایک صورت یہ ہے کہ ہم اتر کر اونٹنی کا پاؤں باندھیں اور اس کو کسی چیز کے ساتھ باندھ دیں، اور یہ ہے کہ اللہ کے بھروسے پر کھلا چھوڑ دیں اور ہم اپنی نماز پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعقل، کہ پہلے تو اونٹنی کے پاؤں باندھ دو، وتوکل علی اللہ، پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ تو اسباب ظاہراً انسان اختیار کرتا ہے، لیکن پوری نظر انسان مؤمن آدمی کی اللہ کی ذات کی طرف ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حاجتوں اور ضرورتیں پورا کرنے کے لیے ایک راستہ بتایا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو، اپنے غموں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے تم نماز اور صبر کا سہارا لو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ صبر تو کم درجے کی چیز ہے، اس سے اعلیٰ درجے کی چیز نماز ہے۔ تو جب صبر پر اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہے تو نماز پر کیسے اللہ کی مدد ساتھ نہیں ہوگی؟ بدرجہ اولا نماز کے ساتھ بھی اللہ کی مدد ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس بات کی تعلیم فرمائی کہ جب بھی کوئی ضرورت پیش آیا کرے، من کانت لہ حاجۃ الی اللہ او من بنی آدم، جب تم میں سے کسی کو ضرورت پیش آیا کرے
کسی کام کی اللہ تعالیٰ کی ذات سے بلا واسطہ یا کسی بندے سے کوئی کام درپیش ہو. بسا اوقات ایسی کچھ چیزیں ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ظاہری اسباب اور بندوں کا کوئی دخل نہیں ہوتا، بلا واسطہ اللہ ہی کی ذات کا دخل ہوتا ہے. جیسے کہ انسان کی اولاد نہیں ہوتی، وہ اولاد کی خواہش کرتا ہے، تو اب اس میں کسی بندے کا دخل نہیں ہے، براہ راست اللہ کی ذات ہے. اور بسا اوقات کبھی ایسی حاجتیں اور ضرورتیں پیش آ جاتی ہیں جس میں بندوں کا بھی دخل ہوتا ہے. ان دونوں صورتوں میں ایسی حاجت جس میں بندے کا کوئی دخل نہ ہو، یا تمہیں ایسی ضرورت پیش آئے جس میں بندوں کا دخل ہو، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَتَوَضَّأْ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الحاجت سکھائی. اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نماز پڑھا کرو، اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے نماز پڑھا کرو. اس بات میں ہمارے ہاں بڑی غفلت ہو جاتی ہے. ہم اپنے کاموں میں، ضرورتوں میں اسباب پہ بھروسہ کرتے رہتے ہیں، فلاں سبب اختیار کرو، فلاں سبب اختیار کرو. اسباب کو اختیار کرنے سے نہیں روکا، لیکن مسبب الاسباب کی طرف متوجہ رہنا ضروری ہے. دل مسبب الاسباب کی طرف متوجہ رہے، جس نے اسباب کو پیدا کیا. اور بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ کو بھول جاتا ہے اپنی ضرورتوں کی پورا کرنے میں، اسباب کی طرف نگاہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بسا اوقات اس بندے کو اسباب میں الجھا دیتے ہیں. وہی سبب کام دے رہا ہوتا ہے لیکن اس سے کام نہیں نکلتا، بندہ الجھ جاتا ہے. اس لیے اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا طریقہ سکھایا، ہم کیسے اپنی ضرورتیں اللہ سے مانگا کریں، کس طرح جب حاجات پیش آ جائیں ہم کیسے اللہ سے مانگیں، اپنی ضرورتوں کو کیسے پورا کرائیں. من كانت له الى الله حاجة او من بني آدم. کسی شخص کو بھی کوئی حاجت پیش آ جائے اللہ کی ذات سے یا کسی بندے سے، فَلْيَتَوَضَّأْ. اس کو چاہیے کہ وضو کرے، وَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ. اور بہت اچھی طرح وضو کرے. وضو کی جتنی آداب ہیں، جتنی سنتیں ہیں، بندہ ان کو پورا کرے. وضو سے پہلے کی دعا ہے، اس کے پڑھنے کا اہتمام ہمارے ہاں نہیں ہوتا بسا اوقات. وضو اچھی طرح وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اور ایک ایک عضو کو جس طرح طریقہ بتایا گیا ایسے دھونے کا اہتمام ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے اعضاء سے گناہ دھلنا شروع ہو جاتے ہیں. چہرے کو دھوتا ہے، چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں. ہاتھوں کو دھوتا ہے، ہاتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں. یہاں تک کہ سارے جسم کے فارغ ہوتا ہے. وضو سے پہلے کی ایک مختصر سی دعا ہے اور وہ ہر آدمی یاد کر سکتا ہے، اور وہ دعا یہ ہے بسم اللہ والحمد للہ. آسان ترین دعا ہے بسم اللہ والحمد للہ. جو آدمی وضو سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب تک بندہ باوضو رہے گا فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے. مختصر سی دعا ہر بندے کو یاد ہے بسم اللہ والحمد للہ. اور وضو کے آخر میں پڑھنے کی دعا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وضو کے آخر میں پڑھنے کی دعا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے اللہ مجھے توبہ کرنے والے بندوں میں میرا شمار فرما دیں اور پاکیزہ لوگوں میں میرا شمار فرما دیں. اچھی طرح وضو کریں اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں صلاۃ الحاجت. 2 رکعت نماز میں کیا پڑھیں؟ مختلف لوگ کیا مختلف چیزیں بتاتے رہتے ہیں. حدیث کے اندر کسی چیز کی وضاحت نہیں ہے، کچھ بھی پڑھ لیں. بعض بزرگ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ پہلی رکعت میں علم نشرح پڑھ لیں اور دوسری رکعت میں اذا جاء نصر اللہ پڑھ لیں. اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد دعا سے پہلے لیثنی علی اللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں. اس کی وجہ محدثین یہ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات انسان کو کوئی ضرورت اور حاجت پیش آتی ہے، اس کا ذہن اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے،
اور جتنی اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں بندہ ان سے غافل ہو جاتا ہے، اس کو احساس نہیں رہتا کہ اس کے علاوہ تو اللہ نے مجھے بے شمار نعمتیں دی ہوئی ہیں، اور ایسی نعمتیں بھی دے رکھی ہیں جو میں نے کبھی اپنے اللہ سے نہیں مانگی تھی، وہ بھی اللہ نے نعمت دی ہوئی ہے۔ بلکہ کل یہ بھائی بتانے لگے کہ ہمارے عزیز کو ایک عارضہ پیش آ گیا کہ چلتے چلتے چکر آتا گر جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، انہوں نے بتایا کہ ہمارے کانوں کے اندر پانی کا ایک بیلنس ہوتا ہے، تھوڑا سا بیلنس آؤٹ ہو جائے اب انسان کا جسم کا توازن صحیح نہیں رہتا۔ اب یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس کو احساس نہیں کہ میں چلتے چلتے کہاں گر جاؤں گا، جسمانی طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، ہاضمہ بھی صحیح کام کر رہا ہے، آنکھیں بھی صحیح کام کر رہی ہیں، سب کچھ جسم کا صحیح ہے، لیکن چلتے وقت توازن جسم میں بگڑ گیا ہے، آدمی گر سکتا ہے کہیں بھی، اس لیے ہر وقت ایک بندہ ساتھ ہے۔ نوجوان جب کوئی نعمت رخصت ہوتی ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں، اس لیے بندہ بسا اوقات اس کو کوئی حاجت پیش آتی ہے تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو بھول جاتا ہے، اس لیے بندہ اپنے رب کی تعریف کرے کہ اللہ آپ نے بہت نعمتیں مجھے دی ہیں، آپ کا میرے اوپر بڑا فضل ہے، آپ کا میرے اوپر بڑا کرم ہے، اور اللہ یہ بھی حاجت پیش ہے، یہ بھی عطا فرما دیں۔ یہ ادب ہے مانگنے کا اللہ کی ذات سے۔ اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کو اپنی بندگی کے آداب سکھاتے ہیں۔ ایک ہمارے بزرگوں میں سے تھے مولانا اظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے ان سے پوچھا، بیمار تھے، کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے؟ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ملنے ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے، شیخ کی زیارت کے لیے، تو کہنے لگے الحمدللہ میری آنکھیں ٹھیک کام کر رہی ہیں، الحمدللہ زبان ٹھیک کام کر رہی ہے، الحمدللہ ہاتھ بھی ٹھیک ہیں، الحمدللہ پاؤں ٹھیک ہیں۔ کتنی نعمتیں گنوائی ایک ہی مجلس میں، اور آخر میں جا کر کہا تھوڑا سا بخار ہو گیا ہے، دعا کریں اللہ وہ بھی اس کو صحت میں تبدیل فرما دے، اس سے پہلے نعمتیں۔ اس لیے اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ یہ پانی کا گھونٹ جلدی جلدی ہم گلے سے جو اتار لیتے ہیں، کبھی سوچا کہ یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے؟ ہر چیز کے پیچھے اس کی ربوبیت کی شان ہے، اس لیے فرمایا کہ پانی پیتے وقت کہو بسم اللہ، اللہ کا نام لو۔ یہ کتنی ربوبیت کی شان اس کے پیچھے کار فرما ہے جو تمہیں پانی کا گھونٹ نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ انسان کی چونکہ حاجت ہے پانی، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو حیات دی ہے، وہ پانی کی وجہ سے دی ہے۔ پانی ہماری ضرورت ہے اس لیے، اور ہر جاندار کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کے 3 حصوں میں پانی بنایا، ایک حصہ خشکی ہے، اور وہ پانی کھارا ہے، تلخ ہے، اس کا کڑوا ذائقہ ہے۔ اگر میٹھا ہوتا وہ پانی سمندروں کی صورت میں تو کتنی مخلوقات اس میں بستی ہیں، اگر وہ مر جاتی تو یہ پانی سڑ جاتا، اس لیے اللہ نے اس کو نمکین رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمارے سپرد کرتے جاؤ خود سمندر سے پانی لو، صاف کرو اور پیو، کتنی مشقت پیش آتی، اور وہ جو دنیا تھے وہ کیسے پانی لے کر جاتے؟ اللہ نے اس کا انتظام فرمایا، بادلوں کی صورت میں پانی کو اٹھایا، اس کی تلخی اس کی کڑواہٹ وہیں رہ گئی، اور میٹھا پانی ہوا میں اڑ گیا، اور پھر اس پانی کو اٹھا کر اللہ نے جہاں مختلف جگہوں پہ برسایا، اور پھر اس پانی کو اٹھا کر اللہ نے پہاڑوں پہ برف کی صورت میں جما دیا، اس خاص درجہ حرارت میں جا کر وہ پانی پگھلتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ یوں فرما دیتے ہر بندہ اپنی زندگی کا پانی اپنے ساتھ رکھے، کہاں ٹینکیاں بناتے ہیں بھائی، کہاں ہاؤس بناتے، کہاں پانی رکھتے؟ اللہ نے اپنی قدرت میں رکھا، جب تمہیں ضرورت ہو زمین کھود اور پانی لے لو۔ اس لیے پانی پیتے وقت ذرا کہو الحمدللہ۔ پانی ہمارے جسم کی ایک ایک عضو کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت کب پیش آئے گی ہم نہیں جانتے، اللہ نے اس کی علامت رکھی، پیاس لگ گئی اب پانی پیو، اب اندر یہ کیا کام کرے گا ہم نہیں جانتے، اس لیے پانی پینے کے بعد کہو الحمدللہ۔ پھر یہ پانی تمہاری جسم سے عافیت سے ہم خارج کریں گے، اس میں بھی تمہارا کوئی دخل نہیں، اور جس کا پانی جسم سے خارج نہ ہو آپ اس کی حالت دیکھیں، جو ان کی ڈائلیسس ہوتے ہیں، کتنی اذیت ناک تکلیف دہ معاملہ، گردے خراب ہو جائیں، اور گردوں کا معاملہ اللہ نے ایسا رکھا کہ
کہ اللہ نے جو ہمیں گردے دیے ہیں، ہر گردے کو اللہ نے خود ایک ذہن، قوت اور طاقت دی ہے، وہ خود فیصلہ کرتا ہے کہ کتنا پانی انسان کے جسم میں رکھنا ہے اور کتنا پانی انسان کے جسم سے خارج کرنا ہے۔ اس لیے تم پانی پیتے وقت کہو بسم اللہ، اور پھر آخر میں کہو الحمدللہ۔ کیا کیا نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں، اس لیے پہلے اللہ کی تعریف کرو، یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر درود بھیجنا واحد ایک دعا ہے جس کے بارے میں اس کائنات میں ضمانت ہے کہ جب بھی آدمی مانگتے ہیں قبول ہو جاتی ہے۔ یہ واحد ایک دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتے، کیونکہ درود پاک ہم یوں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت بھیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑ رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، ہر وقت نزول ہو رہا ہے، اور اس میں ہماری دعا کی احتیاج اور ضرورت ان کو نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن پاک میں آتا ہے ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، رحمت نازل فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو ہماری رحمت کی درخواست کرنا اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن اگر ہم درخواست کریں گے تو رد نہیں ہوگی، قبول ہو جائے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم فرماتے ہوئے فرمایا کہ تم اپنی دعا سے پہلے درود پڑھو، تاکہ وہ تو قبول ہونے ہی ہے، ساتھ تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ درود پڑھنے کے بعد ان الفاظ میں دعا مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی صلاۃ الحاجت کے بعد، اپنی ضرورتیں پیش آنے کے وقت، حاجتیں پیش آنے کے وقت 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ کی تعریف کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجو، اور اس کے بعد کہو لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اللہ حلیم ہے، وہ اللہ کریم ہے۔ انسان جب بھی اسباب استعمال کرے، جب بھی اپنی ضرورتوں کے لیے اسباب اختیار کرے، اس کی نگاہ مسبب الاسباب کی طرف رہنی چاہیے۔ تمام چیزوں کے پیچھے اللہ کی ذات ہی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا، تو کفار کی طرف سے سفیر آئے صلح کی بات چیت کرنے کے لیے۔ تو جب وہ آئے تو ان کے ہاتھ میں کوئی شیشی تھی، بات چیت ہوتی رہی، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنے لگے یہ زہر کی شیشی ہے، اور میں یہ زہر اس لیے لے کر آیا ہوں کہ اگر میری اور آپ کے ساتھ سفارت ناکام ہو جائے تو میں یہ زہر پی کے مر جاؤں گا، واپس نہیں جاؤں گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے وہ زہر کی شیشی دیجیے، لے لی۔ ہر صحابی کا جذبہ ہوتا تھا اسلام کی طرف دعوت دینے کا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس موقع پر ان کے ذہن میں آیا کہ اگر میں یہ زہر پی کے ان کو دکھا دوں کہ موت دینے والا اور شفا دینے والا اللہ ہے تو شاید یہ مسلمان ہو جائے۔ تو فرمایا کہ یہ زہر اس میں کوئی اثر نہیں ہے، مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے، میں تیرے سامنے یہ زہر پی لیتا ہوں۔ اس نے کہا جناب اس زہر کا ذائقہ آج تک کسی نے نہیں بتایا، یہ ایسا زہر ہے زبان پہ رکھتے انسان ختم ہو جاتا ہے، آپ اپنی ذات پر ظلم نہ کریں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دعا پڑھی جس کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس اللہ کے نام سے کہ کائنات عالم میں اگر وہ نہ چاہے تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہ کہہ کے ساری شیشی کو پی لیا۔ وہ آدمی حیرت سے ان کو دیکھ رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو توفیق عطا فرمائی اور وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ کتنے مواقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی تربیت فرمائی۔ اس کے پیچھے ایک چیز ہے، جس شخص کو یہ حقیقت نصیب ہو جائے، یہ ایمان نصیب ہو جائے، یہ یقین نصیب ہو جائے کہ مسبب الاسباب اللہ ہیں، تو جتنے اسباب دنیا میں ہیں اس کے سامنے بے حقیقت ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیفیت صحابہ کرام کے قلب کے ریشے ریشے میں پیوست کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ آرام فرما رہے ہیں، لشکر میں ہے، دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ مختلف لوگ جہاں جہاں سایہ ملا وہاں لوگ
آرام کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار لٹکا دی ایک درخت کے ساتھ, جھاڑی کے ساتھ, اور آپ آرام فرمانے لگے چھاؤں میں. ایک دیہاتی آدمی وہاں سے گزر رہا تھا, سب لوگ سوئے ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو رک گیا, کہنے لگے یہ موقع ہے ان کو شہید کرنے کا, اور کوئی موقع نہیں مل سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تلوار اٹھائی اور تلوار سونت لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, آپ کو بیدار کیا. آپ اٹھے تو کہنے لگا من یمنعک منی, بتائیں کون آپ کو بچائے گا مجھ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے جواب دیا, اللہ. جیسے جواب دیا اس پر لرزہ طاری ہو گیا, اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. آپ نے تلوار اٹھا لی, آپ نے فرمایا اب تو بتا تجھے کون بچائے گا. تو کہنے لگا آپ بڑے بردبار ہیں, معاف کرنے والے ہیں. محدثین نے لکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ تیری نگاہ تلوار پر ہے اور ہماری نگاہ اس کے بنانے والے پر ہے. تیری نگاہ تلوار پر ہے اور ہماری نگاہ اس کی مؤثر پر ہے. اس میں تاثیر کاٹنے کی کون پیدا کرے گا؟ اللہ پیدا کریں گے. یہ کیفیات صحابہ کرام کے قلب کے ریشے ریشے میں پیوست تھیں, اس لیے اسباب بے حقیقت تھے. ہر آدمی یہ نہیں کر سکتا کہ زہر پی لے, نہ کسی کو اجازت ہے. جس شخص کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں دعا مانگے, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب العرش العظیم, پاک ہے وہ اللہ جو عرش عظیم کا رب ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھائی, فرمایا اسألوک موجبات رحمتک, اے اللہ میں آپ سے رحمت کے نازل ہونے والے جو اسباب ہیں, اعمال ہیں, اس کا سوال کرتا ہوں. وعزائم مغفرتک, اور آپ کی یقینی مغفرت کا سوال کرتا ہوں. والغنیمت من کل بر, اور جو نیکیاں ہیں اے اللہ ان کی ہر نیکی کو ادا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما دیں, اس میں سے مجھے حصہ عطا فرما دیں. والسلامت من کل اثم, ہر گناہ سے مجھے محفوظ فرما دیں. لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ, میرا کوئی گناہ ایسا نہ ہو جس کو آپ نے معاف نہ کر دیا ہو. ولا ہما الا فرجتہ, میری کوئی پریشانی ایسی نہ ہو جس کو آپ نے دور نہ کر دیا ہو. ولا حاجت ہی لک رضا الا قضیتہا, اور میری وہ کوئی ایسی حاجت جس میں آپ کی رضا بھی شامل ہے, وہ میری پوری فرما دیں. یا ارحم الراحمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حاجتوں کو اور ضرورتوں کو اللہ کے سامنے رکھنے کا طریقہ میں سکھایا. اس لیے جب بھی کوئی حاجت پیش آئے, جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے, اور ہر وقت ہمیں ضرورتیں پیش رہتی ہیں, روزانہ کی اس کا عادت بنانی چاہیے. 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے یہ حاجت کی دعا جو مسنون دعاؤں میں لکھی ہوئی ہے مانگ کر اپنی ضرورتیں حاجتیں ہم اللہ سے مانگیں, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یقین کی بدولت اور اپنی مانگنے کی بدولت ہماری حاجتوں کو اور ضرورتوں کو ضرور پورا فرمائیں گے. تو میں آیت دوبارہ تلاوت کر دیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, استعینوا بالصبر والصلاۃ, جب تمہیں غم پیش آ جائیں یا تمہیں کوئی ضرورتیں پیش آ جائیں یا تمہیں کوئی حاجت پیش آ جائے تو نماز اور صبر کے ذریعے سے ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. نماز صبر سے بھی افضل عبادت ہے. جب صبر پہ اللہ ساتھ ہیں تو نماز پر اللہ ساتھ کیوں نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.